عورت اپنے مرد کے انتخاب کا معاملہ، جو کہ آج بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ آج ایک طرف وہ دقیانوسیت کے نعرے لگانے والے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم تو طے ہے، ہماری بیٹیوں کو ہم ہی منتخب کریں گے، ان کے جو بھی شوہر ہیں، اس میں زبان بھی کھولی زبان کاٹ دیں گے، اور حیا کے نام پر اگر لڑکی کچھ بولی تو ہم اسے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ایسے بھی ہیں پٹھان قسم کے لوگ۔ دوسرے طرف وہ آزاد بھی ہیں جو خود باپ کہتا ہے کہ ذرا کیا ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کے کوئی مسئلہ نہیں، ذرا جلدی جا کے آئے گی تو کیا بغیر جہیز کے شادی ہو جائے گی۔ ایک طرف ایسے بھی ہیں، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ کیا اختیار کا حق نہیں ہے؟ یاد رکھیے اختیار کا پورا حق ہے عورت کو بھی۔ اگر ان کے اختیار کو پوچھے بغیر زبردستی شادی کی جائے تو بخاری و مسلم اور دوسرے کئی روایتوں کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کو توڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ میں راضی نہیں ہوں، میرے باپ نے زبردستی نکاح کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو فسخ کرا دیا، توڑ دیا۔ اسی واسطے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت، شوہر آشنا یعنی طلاق شدہ یا بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت سے ہی کیا جائے گا، اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت سے ہی کیا جائے گا۔ اور اس کی حدیث کی تشریح میں دوسری بات آتی ہے کہ عورت وہ جس کی شادی ہو گئی یا بیوہ ہو گئی یا مطلقہ، اس سے مشورہ کر کے کیا جائے گا، اور نکاح کنواری کا اجازت کے ساتھ کیا جائے گا۔ یعنی دو باتیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں دوسری حدیث میں، کہ باقاعدہ طور پر انتخاب بھی ہے، اور انتخاب اگر گھر والے کیے ہیں تو انہیں پورا یہ حق دیا گیا ہے کہ اس سے اجازت لو جس سے تم شادی کروا رہے ہیں۔ اور بیٹی سے پوچھنا باپ کا حق بنتا ہے کہ بیٹی، میں نے جہاں تک حد المقدور دیکھا، میں اپنے لحاظ سے تمہارے لیے بہترین طور پر شوہر تلاش کیا ہوں، لیکن راضی تم ہو؟ اب یہ دیکھیے عجیب ہمارا مسئلہ ہے، ایک طرف بے حیائی، ایک طرف لوگوں کو کیا ہے پکڑ کے بھاگنا، ہندوؤں کے ساتھ بھاگ جانا، وہ ایک طرف، دوسری طرف جو کہ کیا ہے کٹر اسلامی لوگ ہیں، فلاں ہیں، ہم بچی کو کبھی کیا ہے کوئی اختیار نہیں دیتے، ہمارا یہ سب چلتا ہے۔ یہ آ کے بطور تبرک کے کہاں نکاح میں انہیں بیٹھی ہے رولے دھولے کو، وہاں کو انہوں نکل کو جاتے، کیا کہتے اجازت لیتے، کائی کی اجازت لیتے؟ باقاعدہ پورے لوگ اٹھ کے جاتے، ہاں کیا کرتے گے تھے، بچی سے اجازت لے کو آتے گے تھے۔ اب انہیں نہیں بول کو ہنگامہ کھڑا کریں گے، اجازت لینا کب لینا؟ رشتہ لیتے وقت لینا اجازت، وہ اصل اجازت ہے نا جی، یہ کیا کی اجازت ہے؟ کئی بچیوں پر ظلمن کیا کر دیا جاتا ہے، اس حد تک مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ معاشرے سے ہم لڑ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اس واسطے دراصل ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ بھائی جس کو وہ چاہتی ہی نہیں ہے اس سے آپ باندھ دیں تو پھر پوری زندگی گئی اس کی، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کا مزاج اور ہے، اس کا سیٹ اپ کچھ اور ہے، اس حساب سے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، بس رشتہ آیا کر دیا، اور وہ چاہتی ہی نہیں ہے۔ اس چاہت کے اعتبار سے بھی ایک واقعہ مجھے ذہن میں آیا، یہ بھی سن لو، یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ایک بریرہ نام کی ایک صحابیہ تھی، اور اتفاق سے وہ صحابیہ تھی ایک غلام کے ماتحت، ان کا نام تھا مغیث، یہ بھی صحابی ہے۔ ہاں اب شریعت میں کیا ہے کہ آزاد ہو گئے نا، غلام شادی میں ہے، دو غلام شادی میں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی آزاد ہو جاتا ہے نا، خود بخود نکاح فسخ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر نکاح کرنا پڑتا ہے۔ اس حیثیت سے ہوا کیا، حضرت بریرہ اور حضرت مغیث یہ دونوں کیا تھے، میاں بیوی تھے، لیکن جب آزاد ہو گئے تو پھر ان کا اپنا چاہے تو دونوں نکاح کر کے رہ سکتے تھے، لیکن حضرت بریرہ نہیں چاہتی تھی حضرت مغیث کو۔ انہوں نے کہا کہ اب آزادی مل گئی، میں اپنے لحاظ سے شادی کروں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا واقعہ ہے، یاد رکھو۔ اب صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت مغیث اتنا چاہتے تھے بریرہ کو، اتنا چاہتے تھے، ہم نے دیکھا کہ بازار کی گلیوں میں ان کے پیچھے روتے ہوئے جاتے، تو مجھے اپنا لو۔ محبت اتنی تھی، ہوتی ہے محبت، لیکن اب اختیار تھا عورت کو وہاں پر۔
تو ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بریرہ کے پیچھے حضرت مغیث جا رہے ہیں اور غمزدہ ہیں، تو کہا کہ کیوں نہیں یہ اپنا لیتی، اتنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کو بلایا، کہا کہ بریرہ سے دیکھو تم کو اتنا چاہتے ہیں مغیث، تم اپنا کیوں نہیں لیتی، شادی کیوں نہیں کر لیتی، حالانکہ ساتھ رہ چکے بھی تھے۔ فرمایا دیکھو یہ ادب کا بھی تقاضا ہے، شریعت کو سمجھ کا بھی تقاضا ہے، اور بہت بڑا یہ اعلان بھی ہے کہ عورت نے، اسلام نے عورت کو کتنی بڑی آزادی، وقت کا پیغمبر، وہ بھی وہ پیغمبر جس کا ایک حکم بلکہ ایک جنبش خاموشی بھی حکم بن جاتی ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، حکم نہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تم اپنا کیوں نہیں لیتی۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ یہ نزاکت وہ سمجھتی تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ تو کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے مغیث کی، کبھی بھی نہیں قبول کرتی میں۔ اتنا بڑا اختیار ہے عورت کو نکاح کے سلسلے میں، یہ نہیں کہ جس کے چاہے جو گائے ہے، بکری ہے، جیسے آپ جانور ہیں اس طرح کیا ہے باندھ دیا کسی سے بھی۔ السلام علیکم